الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، یہ کچھ عرصہ پہلے یہ سورہ ہم نے شروع کی تھی. پھر ہم نے کچھ ایام کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کے حوالے سے پھر پچھلے درس میں نے بات عرض کی. اس پہ 4-5 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں، اور عصر کے بارے میں بڑی تفصیلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ عصر سے کیا مراد ہے، مفسرین نے کیا لکھا ہے. معروف معنی تو اس کے زمانہ ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس سے مراد عصر کا وقت بھی لیا ہے. دلائل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ چونکہ عصر کا وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور اللہ پاک قرآن حکیم میں یہ بات فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. بھئی ساری نمازوں کا خیال رکھیں، لیکن بالخصوص جو درمیانی نماز ہے عصر کی نماز، اس کا خیال رکھیں. اور یاد ہوگا آپ کو میں نے تاریخ کے حوالے سے ایک بات عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دن میں آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بات ہے 5 ہجری میں جب خندق کھودی جا رہی تھی. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کفار، اللہ تمہارے گھروں کو آگ سے بھر دے، تم نے میری عصر کی نماز قضا کروا دی. حالانکہ بڑے کم مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، لیکن جب آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی اور آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی، یعنی وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا یا دیر سے بھی نہیں پڑھ سکا، تو گویا اس کا گھر بار لوٹ لیا گیا اور اسے آگ لگا دی گئی. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عصر کی نماز جو ہے یہ کتنی قیمتی نماز ہے. تو اس سے مراد بھئی زمانہ ہو، اور بعض نے ماضی لکھا ہے کہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ جو حال گزر رہا ہے یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ زمانہ مطلق مراد ہے، بعض کہتے ہیں زمانہ مسلسل یا جاری، یہ وقت جو بڑا تیزی سے گزر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں. اس پہ چونکہ بڑی تفصیلی باتیں ہم کر چکے ہیں، میں اس پہ اب دوبارہ میں بات نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی قسم اس کے کمالات اور عجائبات کی وجہ اور اس کی اہمیت کی وجہ اور افادیت کی وجہ سے قسم نہیں کھاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں، یا جنہیں اللہ گواہ کے طور پہ قیامت کے دن لانا چاہتے ہوتے ہیں. اللہ ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. اور زمانے سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے. یہ زمانہ، روٹیشن آف ٹائم، یہ سیکنڈز، یہ منٹس، یہ گھنٹے، یہ رات، یہ دن، یہ مہینے، یہ سال، یہ صدیاں، یہ گواہ ہیں اس بات پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. اور میں نے ایک مسئلے کی بات عرض کی تھی، چونکہ میرے بعض بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف مساجد سے آتے ہیں، شاید انہوں نے یہ بات نہ سنی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندہ کسی کی قسم نہ کھائے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں جی مجھے
ماں باپ کی قسم جی تو مجھے بیوی کی قسم جی تو میرے بیٹوں کی قسم جی تو مجھے فلاں کی قسم جی تو مجھے کعبہ کی قسم. نہیں، یہ ساری قسمیں ٹھیک نہیں ہیں. پہلی بات تو قسم کھائیں نہیں. اگر قسم کھانی ناگزیر ہو، بہت ضروری ہو قاضی کی عدالت میں، صرف ایک قسم کھا سکتے ہیں اور وہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم. اور یہ بھی انتہائی مجبوری کی حالت میں، ورنہ قسم کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ بات بات پہ قسم اٹھائیں، بات بات پہ قسم اٹھائیں. ہمارا تو ایک روٹین ہے نا، ہم تو بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے. بہرحال میں بغیر کسی اس کے اور تمہید کے، پھر اگر آپ کے ذہن میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہر صورت کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، اس میں تبشیر بھی ہے، انذار بھی ہے. اٹ مینس کہ اللہ نے بشارت بھی دی ہے، اللہ نے ڈرایا بھی ہے. نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، نبی بشیر بھی ہوتے ہیں، نذیر بھی ہوتے ہیں. بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ اور نبی کی بات مان لیتے ہیں، انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور جو اللہ کی بات نہیں مانتے، نبی کی بات نہیں مانتے، نبی انہیں پھر ڈراتا ہے، اس کے لیے نذیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ہر صورت میں تبشیر بھی ہے، انذار بھی ہے. لیکن اس پہ کبھی آپ غور کریں، مختصر ترین صورت ہے. قرآن کی 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف 3 آیتیں ہیں، انتہائی مختصر ہیں. آپ جانتے ہیں قرآن کے اواخر میں ایک سورہ عصر ہے، ایک سورہ کوثر ہے اور ایک سورہ نصر ہے. یعنی ان میں صرف 3 آیتیں ہیں. یہ مختصر ترین جو ہیں وہ صورتیں ہیں. اور یاد ہوگا کہ میں نے ایک پورا درس جو ہے وہ اس کی اہمیت پہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سے بھی 2 صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو سب سے پہلے سورہ عصر سنایا کرتے تھے. ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ساتھ ہی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آپ اہمیت کا اندازہ لگا لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی، قرآن پورا خدا نہ خواستہ نبی نازل ہوتا، انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت کافی تھی. آپ اندازہ لگا لیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اس پہ حالانکہ پہلے بھی 1-2 لیکچرز ہو چکے ہیں، لیکن میں پھر آج کوشش کروں گا کہ اسی پہ ہم بات کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے یا عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان البتہ سراسر نقصان میں جا رہے ہیں. اب یہ کبھی آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. قسم تو ہم کھاتے ہیں، ابھی شاید اگلا بندہ میری بات یقین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اللہ کو قسم کھانے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ سے زیادہ سچی بات تو کر ہی نہیں سکتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا؟ کوشچن ڈز ناٹ رائٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ بات اللہ فرما رہے ہیں کہ میں زمانے کو گواہ ٹھہرا کے، زمانے کی قسم کھا کے یہ بات فرما رہا ہوں کہ بے شک انسان البتہ نقصان میں جا رہے ہیں. آپ لاکھ کہیں جناب کیسا نقصان ہے. الحمدللہ گھر بھی بہت اچھا ہے، گاڑی بہت اچھی ہے، بچے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں، بینک بیلنس بہت ہے، سروس بہت اچھی ہے، سارا کچھ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ لیکن یہ بات اللہ فرما رہے ہیں. یہ کسی محقق کی بات، مورخ کی بات میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا. یہ بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان تو سراسر گھاٹے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے. شاید ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، سچی بات ہے، اور نہیں آتی. ہم نہیں سمجھتے کہ انسان جو ہے وہ، اور کبھی غور کرے نا انسان پہلے دن سے. آج ہم انسان پہ بات کریں گے کہ انسان کیا ہے، انسان کی جبلت اور فطرت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا انسان مطلوب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسا ہونا چاہیے. تو آج ہم دیکھیں گے قرآن حکیم کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب سے یہ انسان پیدا ہوا ہے، مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان ہی ہے. انسان اللہ کو یہ انسان بڑا ہی عزیز ہے، بشرطے کہ یہ انسان ہو، درندہ نہ ہو. آج ہم دیکھیں گے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں. پھر ہم اپنے ذرا بڑی معذرت سے میں عرض کرتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کتنی کی انسانیت موجود ہے. آج کیا سارے انسان ہی انسان ہیں، یا یہ میرے یمین و یسار دائیں بائیں درندے ہی درندے پھر رہے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے. کبھی آپ غور کریں نا کہ انسان عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، گدا بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، ظلم بھی یہی کرتا ہے. کبھی آپ دیکھیں، میں کل ہی پڑھ رہا تھا، ایک مفسر نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ کبھی آپ جنگل کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا، جنگل کی، خدا کی قسم درندوں کو اور جانوروں کو اتنا نہیں مارا ہوگا جتنا انسان نے انسان کو مارا ہے، اور جس بے دردی سے مارا ہے. آپ کبھی اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، یہ دیکھ لیں، آپ اخبار روزانہ صبح اٹھا کے دیکھ لیا کریں کہ آپ اسے انسان کہتے ہیں. ایسے انسان ہوتے ہیں کہ بھائی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، باپ بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ڈاکو آتے ہیں، وہ باپ بیٹے بھائی خاوند کے سامنے انہیں باندھ کے جو ہے وہ ریپس کرتے ہیں. اس سے آپ انسان کہتے ہیں؟ یہ ایسے انسان ہوتے ہیں. یہ اپنی تباہی کے لیے جو یہ میزائلز اور یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور یہ سارا کچھ بنا رہے ہیں، یہ انسان ایسے کرتے ہیں. تو میرے بھائیو عزیزو، یہ ہم غور کریں گے ذرا کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا انسان مطلوب ہے اور انسان کسے کہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے بات سمجھ آئے گی کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں والی صفات بھی رکھی ہیں، جانوروں والی صفات بھی رکھی ہیں. انسان کے اندر فرشتوں والی صفات بھی ہیں اور جانوروں والی صفات بھی ہیں. اگر ان دونوں میں توازن، تناسب، اعتدال ہو، اس سے انسان کہتے ہیں. شاید آپ میری بات نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں، آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اب فرشتوں کی صفات کیا ہیں؟ بھئی فرشتوں کی صفات یہ ہیں کہ فرشتے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، آرام نہیں کرتے، بیویاں نہیں، بچے نہیں، حوائج نہیں، ضروریات نہیں، مسائل نہیں، دکھ نہیں، سکھ نہیں. کیا کرتے ہیں فرشتے؟ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، ہر وقت. جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، افزائش نسل، آگے بچے بھی ہیں ان کے. میرے بھائی عزیزو، اگر تو انسان میں جو فرشتوں والی صفات ہیں یہ غالب آ جائیں قوت بہمیت پر، جانوروں والی قوت پر، اس کے لیے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے. فرشتوں والی جو صلاحیت ہے اسے کہتے ہیں قوت ملکیت، اور جو جانوروں والی صلاحیت ہے اسے کہتے ہیں قوت بہمیت. وہ کہتے ہیں کہ قوت ملکیت، اگر فرشتوں والی قوت جو ہے قوت بہمیت پر غالب آ جائے، یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے. یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے. وہ علماء نے کہا ہے جیسے فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، کہ اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے. سچی بات یہ ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج کل کوئی اپراکسیمیٹلی کوئی میرا خیال ہے 4:30 بجے یا 4:25 پہ اذان ہوتی ہے. آپ 1.5-2 گھنٹہ پہلے کوئی 2-2:30 بجے آپ جاگتے ہیں، جاگ کے گرم نرم بستر کو اچھے اس ٹھنڈے چھوڑ کے اپنے اے سی والے کمرے کو وضو کر کے اللہ کے حضور آ کے، جب آپ ابھی اذان میں 1-1.5 گھنٹہ باقی ہے، اللہ اکبر کہہ کے جب آپ کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، خدا کی قسم اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اپنے بندے پہ. اور اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم کہتے تھے آدم کو پیدا نہ کرو، آدم کے بیٹے کو کس بات نے مجبور کیا ہے کہ یہ اپنا بستر چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے میرے حضور آ کے میری کبریائی اور میری بڑائی بیان کر رہے ہیں؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے مجھے پرواہ نہیں ہے، تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے بادلوں اور کناروں تک کیوں نہ پہنچ جائیں، لا بالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے حضور آ کے تو مجھ سے مانگتا چلا جا، میں تجھے دیتا چلا جاؤں. یہ قوت ملکیت، قوت بہمیت پر غالب آ گئی. یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے. تو اگر قوت بہمیت، جانوروں والی قوت ملکیت پر غالب آ جائے تو یہ انسان پھر جانوروں سے گیا گزرا ہے. اولئک کالانعام، اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گیا گزرے لوگ ہیں. اللہ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا،
ان کے دل تو ہیں لیکن سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَلَوْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں ان میں بصارت نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, انہیں کان تو دیے ہیں, کان ہے لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اولئک کالانعام, اللہ کے رسول یہ جانور ہیں, بل ہم اضل, یہ جانوروں سے بھی غیر گزرے لوگ ہیں. تو اب ہم تھوڑا سا ذرا کبھی اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری وہ قوت باہمیت اور قوت ملکیت کیا ان میں بیلنس ہے, یا کون سی قوت غالب ہے, کون سی قوت مغلوب ہے, ہم کس درجے کے انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, ہوتا ہے نا کسی کو ریئلائز کروانا کہ جناب آپ ہیں کیا, آپ کیا ہیں. کوئی آپ سے بندہ الجھ پڑے نا تو ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں جانتے ہیں میں کون ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ انسان صاحب, حضرت صاحب ذرا سوچیں, غور کریں, آپ کو چاہیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی پیدائش کیا ہے, کہاں سے پیدا ہوئے ہیں. آپ میرے لیے سارے بچے بھی, بھائی بھی, بزرگ بھی قابل احترام ہیں. خدا کی قسم اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جا بجا مقامات پر ہمیں بھی ریالائز کروایا ہے کہ جناب آپ کیا ہیں, اصل آپ کی کیا ہے. اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی اے انسان تو نے غور کیا ہے کہ تیرا اصل کیا ہے. جیسے کہتے ہیں نا اپنے اصل کو بندے کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ کو زندہ نہیں کریں گے, آپ سے سوال و جواب نہیں کریں گے, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ جناب کیسے زندگی گزار کے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تھے کہ آپ جناب مٹی تھے, مٹی سے ہم نے نطفہ بنایا, نطفہ سے علقہ, علقہ ہوتا ہے جمع و خون, اس سے پھر ایک بوٹی بنائی, گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا بنایا, پھر تمہاری شکم مادر کی 3 تاریکیوں میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3, 3 تاریکیاں ہیں وہاں پہ. اللہ فرماتے ہیں ہڈیاں بنا کے, گوشت چڑھا کے, ہاتھ بنا کے, پاؤں بنا کے, آنکھیں بنا کے, کان بنا کے, زبان بنا کے, یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی اللہ کے سوا یہ چیزیں بنانے والا. سوچیں نظر آ, دیکھیں نا اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھی ہے ابھی ہم, یہ لمحہ فکریہ ہے. آپ کو کس سے کہانیاں سنانا تو مقصد نہیں ہے, قرآن سنانا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تمہیں چاہیے کہ تو دیکھے کہ ہم نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین, ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے تمہیں. وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ترائب کہتے ہیں یہ چھاتیوں کے درمیان والی جگہ, صلب کہتے ہیں یہ آپ کی پیٹھ, والد کی پیٹھ جو ہے, آپ ایک ایسے پانی سے پیدا ہوئے ہیں جو ماں کے سینے اور باپ کی پیٹھ میں سے نکلتا ہے. 2 رنگے پانی سے پیدا کیا آپ کو. پھر اللہ پاک ہمیں پھر ریئلائز کرواتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. سنیں, آپ کی تنقیر مقصود نہیں ہے, میرے لیے سارے بھائی بڑے قابل احترام ہیں. اللہ فرماتے ہیں جناب آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا ذکر مذکور ہی نہیں تھا. کون ہے جی؟ ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں, خان صاحب تشریف رکھتے ہیں, شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں جی, عوان صاحب تشریف رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کوئی ذکر مذکور ہی نہیں تھا آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے. اللہ فرماتے ہیں 2 رنگے پانی سے پیدا کیے, سماعت اور بصارت شکم مادر میں ہی ہم نے آپ کو عطا کیے. پھر جب آپ دنیا میں آئے ہیں ہم نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا کہ پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہو. 1.25 لاکھ نبی ہم نے تیری رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں, حسین زندگی والے رسول محمد رسول اللہ آئے ہیں, یہ قرآن لے کے آئے ہیں. اور سن لیں ہم نے دونوں راستے آپ کے سامنے الگ کر دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا ہدینا السبیلا, ہم نے راستے واضح کر دیے ہیں, اما شاکرن و اما کفورا. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں میرا شکر گزار بندہ کون بنتا ہے اور میرا نافرمان بندہ کون بنتا ہے, یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور نبیوں نے آ کے
آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خطہ، کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی جزیرہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے کوئی ہادی، رہنما، بشیر، نذیر، نبی، رسول اللہ نے نہ بھیجا۔ ہر جگہ پہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں، 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، ایک مقرر اور تھوڑے وقت کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ جو تھوڑا سا پیریڈ ہے 50، 60، 70، 80، 90، 100 سال کا، یہ آپ نے کیسے گزارنا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا ہے، آپ کو یہ واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے مارے کھائی ہیں، اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 2 روایتیں ہیں، اللہ کے نبیوں کو 43 نبیوں کو، اللہ کے 70 نبیوں کو ایک دن میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا جرم ہے اللہ کے نبیوں کا؟ یہی کہ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ کا خالق اور مالک اور رازق اور رب اور پروردگار وہ اللہ ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ سارا کچھ اللہ کا ہے، آپ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اگلی آیت کے ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تیار رہنا، چونکہ یہ چیز ہماری نظر سے وراء الورا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن مسلمان آدمی کو نظر آ رہی ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے رسولوں نے بتا دیں کہ تمہارے لیے زنجیریں اور توق تمہارے گلے میں ڈالنے کے لیے ہم نے تیار کر رکھے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، سچی بات آپ کو عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا وزهقتم قليلا، اگر آپ وہ باتیں جانتے ہوتے جو میں محمد رسول اللہ جانتا ہوں، آپ روتے بہت اور ہنستے کم، زندگی میں آپ کو ہنسنے کا موقع نہ ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کریں، کم ہنسا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، مر جائیں گے، جاگ جائیں گے، لیکن اس جاگنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جاگتے ہوئے جاگ جائیں، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ انسان بڑی عجیب چیز ہے، ذرا سنیں۔ یہ انسان کی جبلت اور فطرت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان اتنی عجیب چیز ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اب ذرا تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا کتنی سچی بات اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انعامات کی بارش کرتا ہوں، بندے پہ انعامات کی بارش کرتا ہوں، مجھ سے جو مانگتا ہے دے دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے قرآن کے ایک اور مقام پہ فرمایا، وہ بھی میں آیت عرض کر دیتا ہوں، دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ انسان تیری زندگی کو ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے، کن چیزوں سے؟ عورتوں سے۔ آپ دیکھ لیں ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، فطری طبی خواہش ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے زیورات کے ڈھیر۔ پھر نشان زدہ گھوڑے، آپ کی موجودہ دور میں یہ مرسیڈیز اور آپ کی پجیرو اور پریڈو اور یہ گاڑیاں، کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ لوہا کہاں کا، لکڑی کہاں کی، کس نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لوہا میں نے پیدا کیا۔ لکڑی کس نے پیدا کی؟ میں نے پیدا کی۔ آپ کی گاڑی میں پٹرول یا CNG یا اپنا وہ ڈیزل چل رہا ہے، کس نے پیدا کیے؟ میں نے پیدا کیے۔ تیرا کیا کمال ہے؟ یہ تو میری ہے، میں نے دی ہیں۔ اتنا بھی نہیں ہوتا بس گاڑی پہ سوار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ کشتی پہ سوار ہو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں روک دوں، ہواؤں کو روک دوں، اور آپ کے یہ بحری جہاز میں پہاڑوں کی طرح سمندروں میں کھڑے رہ جائیں۔ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ یہ کون دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں، یہ میں نے دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انعامات کی بارش کرتا ہوں، مجھ سے جو مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نشان زدہ گھوڑے دے دیے،
پھر اللہ فرماتے ہیں والا نام مال مویشی دے دیے، یہ گائے بھینس ہیں جن کا آپ دودھ پیتے ہیں، مکھن بناتے ہیں، آپ گھی استعمال کرتے ہیں، کس سے؟ دودھ سے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے دی ہے، میں نے دی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک مثال کبھی آپ غور کر لینا، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دودھ جو آپ پیتے ہیں، دودھ، ذرا غور کریں تھوڑی سی میری بات پہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دودھ آپ کی گائے یا بھینس چارہ کھا رہی ہے، اس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اس کے درمیان میں خالص دودھ کی نہر جاری کر دی ہے آپ کے لیے۔ امریکہ والوں، برطانیہ والوں، کینیڈا والوں، فرانس والوں، ساری دنیا کے ممالک اور بڑے بڑے سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے ہوں گے جی۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دودھ ایسا پیدا کر کے مجھے دکھا دیں۔ والخرس، اور اللہ فرماتے ہیں کھیتیاں عطا فرما دیں۔ زمین آپ کی مردہ تھی، آسمان سے پانی نازل کیا میں نے، اور میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، 3 سال اگر آپ بارش نہ ہو، خدا نخواستہ، خدا کی قسم انسان کو کھانا شروع کر دے۔ مثالیں دی ہیں میں نے آپ کو پچھلے درسوں میں، آپ کو یاد ہوگا، میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ اگر بارش نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں کون بارش برساتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون۔ اے لوگوں، آسمان کے بادلوں سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ ہم برساتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین مردہ تھی، آسمان سے پانی نازل کیا ہے، زمین کو حیات نو عطا فرما، پھلوں کو رزق عطا فرما دیے۔ آج کل آپ یہ انگور کھا رہے ہیں، یہ سیب کھا رہے ہیں، یہ کیلا کھا رہے ہیں، یہ مختلف انواع و اقسام کے پھل کھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے پیدا کیے ہیں یا میں نے پیدا کیے ہیں؟ میں نے پیدا کیے ہیں۔ اور شاید یہ میرے بچے جانتے نہیں ہیں، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سن لیں، یہ جو اللہ نے چاند پیدا کیا نا، چاند، اللہ نے چاند کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ کے پھلوں میں رس پیدا کرنا اور مٹھاس پیدا کرنا، یہ چاند کی ڈیوٹی ہے۔ یہ 2,40,000 میل دور ہے زمین سے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے اور پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، یہ چاند جو ہے۔ سورج، آپ کی ساری زندگی اللہ نے سورج سے وابستہ کر دی ہے، 9,30,00,000 میل دور ہے، سمندر سے پانی کے ڈول بھرتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان ابر کی چادر پھیلا دیتے ہیں، نمکیات اللہ اوپر لے جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہوائیں اٹھیلیاں کرتی ہیں، اللہ جہاں چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں بارش برسا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بارش آپ برساتے ہیں یا میں برساتا ہوں؟ میں برساتا ہوں۔ پھلوں کا رزق آپ کو کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں۔ ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں، 700 دانے موتیوں کی طرح پرو کے تمہیں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں، اس میں سے کونپل نکلتی ہے، پودا بنتا ہے، اس پہ 7 بالی ہوتی ہیں، سٹے، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک ڈالتا ہے، میں 700 دانے موتیوں کی طرح پرو کے واپس لوٹا دیتا ہوں۔ کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں سن لیں میرے بندو، دل نہ لگا لینا کہیں ان بیویوں میں اور بچوں میں اور گاڑیوں میں، یہ سارا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے چند دنوں کے اسباب ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، بالآخر آپ نے لوٹ کے میرے پاس آ جانا ہے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا، میں پھر آپ سے سوال کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انعامات کی بارش کرتا ہوں، بیٹے مانگتا ہے دے دیتا ہوں، بیٹیاں مانگتا ہے دے دیتا ہوں، عزت مانگتا ہے دے دیتا ہوں، گھر مانگتا ہے دے دیتا ہوں، گاڑیاں مانگتا ہے دے دیتا ہوں، جو مانگتا ہے دے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گرفت کرتا ہوں پھر لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، بیٹا بیمار ہو جائے نا جی، بیوی بیمار ہو جائے، بندہ خود بیمار ہو جائے، تو پھر تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، چاشت بھی، دیگیں پڑھنی بھی شروع ہو جاتی ہیں، صدقے خیرات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ میرے شکر گزار بندے بنیں گے میں آپ کو دوں گا اور زیادہ دوں گا، اور کہاں سے دوں گا؟ من لا یحتسب، جہاں سے تو گمان بھی نہیں کر سکتا، اتنا دوں گا جس کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔
ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا حَمَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِطْرَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ مفہوم سنیں، اللہ فرماتے ہیں انسان کو تکلیف آتی ہے، سن لیں، جب بھی خدا نخواستہ کوئی تکلیف آئے اللہ ہی کو بلائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو فریادی کی پکار سنتا ہے؟ میں سنتا ہوں، صرف میں سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں نا اللہ کہاں ہے، فرماتے ہیں اللہ بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں بندے کی پکار سنتا ہوں جب میرا بندہ مجھے بلاتا اور پکارتا ہے۔ اللہ ہی کو بلائیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ ہی سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ مجھے بلاتا پکارتا ہے، جب تکلیف آتی ہے میں پکار سنتا ہوں، تکلیف رفع کر دیتا ہوں، انعامات کی بارش کر دیتا ہوں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو سخت لفظ ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنی عجیب چیز ہے یہ انسان کہ اللہ فرماتے ہیں جب انعامات کی بارش کرتا ہوں تو یہ پھر کہتا ہے یہ میری ذاتی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج کا زمیندار بھی کہتا ہے جناب یہ باغ ایسے نہیں، یہ 50 لاکھ کا بیک گیا، بڑی محنت کی ہے میں نے، ہمارا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے، CSP کا جو جی بڑی محنت کی ہے میں نے۔ عقل کس نے دی ہے، فہم کس نے دی ہے، سماعت کس نے دی ہے، بصارت کس نے دی ہے، یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ اللہ کے رسول پوچھیں ان سے، میں چاہوں میں اندھا کر دوں آپ کو، میں چاہوں میں بہرا کر دوں، میں چاہوں دل پہ مور لگا دوں، ہے کوئی اللہ کے سوا آپ کو یہ چیزیں کوئی لا کے دینے والا؟ خدا کی قسم یہ ایک آنکھ ضائع ہو جائے ساری دنیا کے آئی اسپیشلسٹ مل جائے اس طرح کی آنکھ نہیں دے سکتے۔ ساری دنیا کے ہارٹ اسپیشلسٹ آپ کے اوپر کھڑے ہو، سیویئر ہارٹ اٹیک ہو جائے بندہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میری چیزیں ہیں، میں نے دی ہیں، میں جب چاہوں میں لے لوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تکلیف آتی ہے ہمیں بلاتا اور پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے انعامات کی بارش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کہتا ہے میری ذاتی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مال اکٹھا کر رہے ہو نا، صبح شام 99 کے چکر میں پڑے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مال تجھ سے پہلے لوگوں کے کام بھی نہیں آیا اور یہ مال تمہارے کام بھی نہیں آئے گا۔ قد قالها الذین من قبلہم فواقنا ما كانوا یکسبون۔ فرعون آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، قارون کے پاس ساری دنیا کے خزانے تھے۔ کیا آپ انہیں کامیاب سمجھتے ہیں؟ ناکام ترین لوگ تھے۔ کبھی آپ تھوڑا سا دیکھیں نا، ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، یہ میرے بچے پڑھنے والے ہیں، آپ ماشاءاللہ جس کاروبار میں ہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ کی تجارت ہے، کون بندہ ہے جو گھاٹے کا سودا کرنا چاہتا ہے؟ ہر بندہ نفع چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ ہے فرماتے ہیں کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ کئی بات میں آپ کے سامنے بات عرض کر چکا ہوں، سن لیں بڑے آسان الفاظ میں، میں بات جلدی ختم کرتا ہوں، بات 2-4 منٹس میں بات سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کامیابی کیا ہے، میرے نزدیک ناکامی کیا ہے، سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ناکامی یہ ہے کہ جسے میں جہنم میں داخل کر دوں، دیٹس آل، یہ ناکامی ہے۔ دنیا میں اربوں اس کے بینک بیلنس ہو، بڑے بڑے عہدے ہو، بڑا وقار ہو، بڑی شان و شوکت ہو، بڑا پیسہ ہو، بڑا جاؤ جلال ہو، بڑا روب و دبدبہ ہو، پاکستان کا یہ پرائم منسٹر ہے، یہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے، یہ فلاں پاکستان کا بڑی جو ہے، یقین کر لیں اللہ فرماتے ہیں جسے میں نے جہنم میں داخل کر دیا یہ ناکامی ہے، وہ ناکام ہو گیا، دیٹس آل، لمبی چوڑی بات نہیں۔ کامیاب کون ہے یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، غالباً 10واں رکوع ہے، آیت کے الفاظ ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس سے میں نے جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا میرے نزدیک وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ مختصر بات، جنت میں دخول کامیابی ہے، جہنم میں دخول ناکامی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں ہر بندہ جانتا ہے اپنے بارے میں کہاں جا رہا ہوں، میرا عمل کیا ہے۔ صبح شام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج اگر ایک بندہ کہے مجھے پتہ نہیں ہے جی، حرام حلال کا پتہ نہیں ہے،
اسے 4 نمبر بس پہ پھر بٹھا دیں، جسے پتہ نہیں یہ خنزیر کا گوشت ہے، یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ میرے حلال کی تنخواہ ہے، یہ میرے حرام کے پیسے ہیں جو اس جیب میں ہے۔ کون بندہ ہے جسے پتہ نہیں ہے حرام کیا ہوتا ہے حلال کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، ہر بندہ اس بارے میں جانتا ہے۔ آپ نے چھوٹی سی چیز لینی ہو 1000 بندے سے مشورہ کرتے ہیں، دین اتنا لاوارث ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی کبھی سوچیں تو صحیح، میرا یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے اور یہ میرا عمل جو ہے یہ شیطان کے اس کہنے کے مطابق ہے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں انسان کا ایک تقابل کیا ہے۔ بس میں صرف ایک کمپیریزن آپ کو بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں، سنیں۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھائے اپنی مخلوق میں سے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کسی کے کمالات اور عجائبات کی وجہ سے قسم نہیں کھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلالت کے طور پہ قسم کا اللہ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مسلسل قسمیں کھا رہے ہیں۔ 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ پاک نے۔ سنیں کن چیزوں کی قسمیں کھائیں؟ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 قسمیں کھا کے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ 4 قسمیں، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، مکہ امن والے شہر کی قسم۔ اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے اور اس پہ ضمناً میں بات پہلے کر بھی چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 قسمیں کھانے کے بعد پتہ ہے کیا بات فرماتے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان ہم نے تمہیں بڑی پیاری صورت پہ پیدا کیا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں نا، کبھی آئینے کے سامنے بیٹھ کے، یار اگر ان 2 آنکھوں کی بجائے صرف ایک آنکھ ہوتی اور وہ ہمارے ماتھے پہ ہوتی بری لگتی، یہ کان ہمارے ہاتھیوں کی طرح لمبے ہوتے یار برے لگتے، ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا ایک ہاتھ بڑا ہوتا کوئی نسبت تناسب ہے ہی نہیں۔ ذرا تھوڑا سا غور کریں نا اس پہ، ایک ٹانگ ہماری چھوٹی ہوتی ایک ٹانگ لمبی ہوتی، شاید ہم دوسرا قدم ہی نہ اٹھا سکتے۔ اللہ قسمیں کھا کے یہ بات 4 قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پوری کائنات دیکھ لیں، ذرے سے آفتاب تک، چوٹی سے لے کر ہاتھی تک، زمین سے آسمان تک، تحت الثری سے سدرۃ المنتہی تک، رب ذوالجلال کی قسم ہے انسان سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک بات میں ضمناً عرض کروں کہ خوبصورتی اصل میں یہ خوبصورتی نہیں ہے جس کے ہم سنوارنے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے باطن کی خوبصورتی ہے، یہ اس کے اعمال کی خوبصورتی ہے جو اس کے جسم سے نکلتے ہیں، اعمال نکلتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں، وہ انسان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ بظاہر کتنے خوبصورت انسان ہیں۔ ابو لہب نام سنا ہے نا آپ نے، سگا چچا رسول اللہ کا، عبدالعزیٰ نام ہے، لاب شعلے کو کہتے ہیں۔ چہرہ اتنا خوبصورت تھا، پتہ چلتا تھا آگ کا شعلہ نکل رہا ہے اس کے چہرے سے۔ اللہ نے قرآن میں نام لے کے مذمت کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، بد دعا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں۔ بظاہر کتنا خوبصورت انسان ہے۔ تو خوبصورتی اصل جو ہے نا وہ انسان کے اعمال سے اس کی خوبصورتی بنتی ہے۔ یہ جس کو سنوارنے پہ ہم لگے ہوئے ہیں یہ تو ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اسے لوٹا دیتے ہیں جس طرف یہ لوٹنا چاہتا ہے۔ جب انسان اللہ کا بندہ نہیں بنتا، شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اسے لوٹا دیتے ہیں جس طرف یہ لوٹنا چاہے، جس طرف یہ پسند کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ایک محقق نے لکھی ہے کہ اللہ زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتے، زبردستی گمراہ بھی نہیں کرتے، دونوں رستے الگ کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے اللہ کا انکار کرے۔ اللہ زبردستی شیطان کو بھی بندے کو گمراہ نہیں کرنے دیتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ شیطان بھی کہتا ہے جناب ٹھیک ہے، آپ شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو شیطان پھر اس رستے پہ لے چلتا ہے جس پہ وہ لے جانا چاہتا ہے۔ سنیں جو میں بات عرض کریں، بس 2 منٹس میں بات ختم کرتا ہوں، سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہانپ ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے۔ یہ ایک تقابل کر رہے ہیں اللہ تبارک و انسان کے ساتھ۔ سنیں، والعادیات ضبحا، ضبحا ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے نا، جب تھک جاتا ہے گھوڑا، آپ اسے استھان پہ کھڑا کرتے ہیں تو گھوڑے کے نتنوں اور اس کے پیٹ میں سے ایک آواز آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے وفادار گھوڑوں کی قسم،
جن کے پیٹ میں سے وہ آواز آتی ہے. فالموریات قدحن، پھر سم مار کر چنگاریاں نکال، پاؤں کے نیچے نال لگے ہوتے ہیں، پہاڑوں پہ دوڑتے ہیں، پتھروں پہ ان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، مجھے ایسے وفادار گھوڑوں کی قسم. فاثرن بہ نقعا، پھر صحراؤں میں دوڑتے ہیں، دھول اڑاتے ہیں، مٹی اڑاتے ہیں، مجھے ایسے وفادار گھوڑوں کی قسم. فوسطن بہ جمع، اللہ فرماتے ہیں کہ جب دشمن کی جماعتوں میں گھس جاتے ہیں. عرب میں کبھی عرب کی، اس پہ بڑا ٹائم چاہیے، یہ جو صورت میں پڑھ رہا ہوں یہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں نا کون سے گھوڑے مراد ہیں، بعض نے کہا مجاہدین کے گھوڑے، بعض نے کہا نہیں، عرب کے اس معاشرے میں جہاں پہ فساد ہی فساد اور جنگ و جدل ہوتا تھا، وہاں پہ وہ لوگ جو گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے، اور وہ وقت ہوتا تھا صبح سحری کا وقت ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ریئلائز کروا رہے ہیں لوگوں کو کہ گھوڑا کس نے پیدا کیا؟ میں نے پیدا کیا. خوراک کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں. اللہ تبارک، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں. میں نے صرف تمہارے تصرف میں گھوڑا دیا ہے. گھوڑا تیرا کتنا وفادار ہے، تو اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے؟ یہ ذرا سوچیں، کمپیریزن کریں. گھوڑا تیرا کتنا وفادار ہے، رات کا آخری پیر ہے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ ہے، اور تو ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے دشمن کی صفوں میں گھس رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے، کبھی آپ گھوڑے کی تاریخ پڑھیں کہ گھوڑا جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو مالک کو لے کے واپس گھر آ جاتا ہے، مالک زخمی ہو جاتا ہے، گھوڑا اسے واپس لے آتا ہے. نیزوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، خدا کی قسم گھوڑے نے کبھی پرواہ نہیں کی. وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا مالک میری پیٹھ پہ، جب میرا مالک جب تک میری پیٹھ پہ ہے میں اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کروں گا. وہ ایک لکھنے والے مفسر نے لکھا ہے، مثال دیتا ہوں، یہ آپ کی 47 پل ہے، آپ ٹانگے پہ بیٹھتے ہیں، ٹانگوں والا تصور تو ختم ہو گیا ہے. آپ سے 5-10 سال پہلے دیکھ لیں، آپ ٹانگے پہ بیٹھے ہیں، 8-10 سواریاں بیٹھی ہیں، آپ اسے شدید گرمی ہے، شدید جون جولائی کی گرمی ہے، آپ اسے لے کے مثال کے طور پہ آپ بازار جاتے ہیں، آپ وہاں پہ رکتے ہیں، آپ 8 بندے اس پہ بیٹھ کے آئے ہیں، مالک جو ہے وہ بھی وہاں پہ وہ گنے کا جوس یا کوئی مشروب پی رہا ہے. یار گھوڑے نے بھی کبھی کہا ہے کہ 8 بندے تو میری اس پہ سوار ہو کے آئے ہیں، یار مجھے بھی کوئی تھوڑا سا مشروب پلا دیں. وہ بیمار ہے، اس نے کبھی شکایت کی ہو کہ جناب آج مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میں بیمار ہوں، یا اسے خوراک آپ کم دیتے ہیں، اس نے کبھی آپ کو بول کے کہا ہو کہ میرے مالک کام اتنا لیتے ہو، خوراک کم دیتے ہو، یار میری بھی تو کوئی ضروریات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا بات فرماتے ہیں؟ بات سنیں، لبے لباب بات قرض کرنے لگا ہوں. ان الانسان لربہ لکنود، مجھے ایسے وفادار گھوڑوں کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. 5 قسمیں کھانے کے بعد بات کیا ہے؟ جواب قسم کیا ہے کہ اللہ کیا فرمانا چاہیے؟ اتنی جو تمہید باندھ کے اللہ 5 قسمیں کھا کے یہ بات فرما رہے ہیں. کیا بات فرما رہے ہیں؟ بات فرما رہے ہیں کہ انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود اس پہ گواہ بھی ہے کہ میں اپنے اللہ کا کتنا ناشکرا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، سن لیں، اب بات مکمل ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جب ایک وقت آئے گا تمہاری قبریں کھول دی جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، سینہ چیر دیا جائے گا تیرا. حصلہ، حصلہ یوصل و تحصیل ہوتا ہے، سینہ چیر کے مغز نکال دینا. یہ جناب آپ کا سینہ چیر دیا جائے گا، اندر والے راز نکال کے باہر لے آئیں گے، اور اس دن پھر ہم تم سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ میرے بندے زندگی کیسے گزار کے آئے ہو. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے اس بات کا کہ بے شک انسان سراسر گھاٹے میں جا رہے ہیں. یہ گھاٹا 2-4 ہزار کا گھاٹا نہیں، 2-4 لاکھ کا نقصان بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الخسران المبین، انسان تو سراسر تباہی اور بربادی سے 2-4 ہونے والا ہے. تجھے اندازہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سوائے 4 لوگوں. 4 لوگ البتہ نقصان میں نہیں. وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ انشاءاللہ زندگی اگلے درس میں عرض کروں گا. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.